نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واجب الاحترام ساتھی، اللہ تعالیٰ کا بے پناہ لطف و کرم اور اس کا احسان عظیم ہے کہ جس کی توفیق سے ہم اس کے ذکر کے لیے اس کے گھر میں جمع ہیں۔ آج اللہ کی توفیق سے سورہ نساء کی آیت نمبر 36 ہے جس سے ہم اپنے سبق کا آغاز کریں گے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجُنُبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا۔ اور تم اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو، اور رشتہ داروں اور یتیموں اور محتاجوں سے بھی، اور نزدیکی ہمسائے اور اجنبی پڑوسی اور ہم مجلس اور مسافر اور جن کے تم مالک ہو چکے ہو، اور بے شک اللہ اس شخص کو پسند نہیں کرتا جو تکبر کرنے والا اور فخر کرنے والا، مغرور اور بڑ مارنے والا، پھڑ مارنے والا۔ اس آیت کریمہ میں رب کریم نے اپنی عبادت کا اس طرح حکم دیا کہ اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کیا جائے، یعنی کہ جو اللہ کا حق ہے اس میں کسی اور کو شامل نہ کیا جائے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری پہ پیچھے بیٹھا تھا، کہنے لگے کہ آقا نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اے معاذ، کیا تم جانتے ہو کہ اللہ کا اپنے بندوں پر کیا حق ہے؟ تو آپ نے کہا، عرض کی کہ اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کا بندوں پر یہ حق ہے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے، فقط اس کی عبادت کی جائے۔ اور پھر بندوں کا اللہ پر یہ حق ہے کہ جو اس کے ساتھ بالکل شریک نہ کرے وہ اس کو عذاب نہ دے۔ یعنی کہ وہ جو اگر بندہ تمام چیزوں سے کٹ کر فقط اللہ کریم کی عبادت کرتا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس حق کو ادا کرنے کے بدلے میں اللہ کریم پر یہ حق ہے بندے کا کہ اس کو اللہ دوزخ کی آگ سے بچا لے، دوزخ سے محفوظ کر لے۔ یہ صرف اللہ کو وحدہ لا شریک ماننے کی جو ہے نا جزا اور اس کا اجر یہ ہے کہ رب کریم ایسے شخص پر آگ، دوزخ کی آگ جو ہے اس کو حرام قرار دے دے گا جو
فقط اس کی عبادت کرتا ہے، حقیقی معنی میں اللہ کو اپنا معبود مانتا ہے۔ اور پھر ساتھ فرمایا کہ ایک اور حدیث مبارک حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک اعرابی آیا اور اس نے کہا کہ اللہ کے نبی مجھے کچھ وصیت کیجیے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، خواہ تمہیں کاٹ دیا جائے، تمہیں جلا دیا جائے، کسی بھی حالت میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور کسی وقت کی نماز ترک نہ کرو، اور شراب نہ پیو کیونکہ وہ برائی کی کنجی ہے۔ تو یہ اتنا بڑا جرم ہے، اور یہ شرک ایسا جرم ہے، ایسا گناہ ہے کہ جو رب کریم معاف نہیں کرتا، اور اس کے ساتھ اپنی عبادت کے ساتھ اور اپنے ساتھ شریک نہ ٹھہرانے کا حکم دینے کے متصلاً بعد اللہ کریم نے یہاں جو ذکر کیا، جو حکم دیا، وہ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسان، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو۔ اور کئی اور قرآن کریم کے کئی اور مقامات میں بھی رب کریم نے اپنی عبادت کے ساتھ، اور یہاں یہ حکم دیا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، پہلا حکم ساتھ جو دیا کئی ایک مقامات پر، جیسے سورہ بقرہ میں ہم اس پر گفتگو کر چکے، وہاں بھی اللہ کریم نے یہی مضمون باندھا کہ کسی میرے مقابلے میں کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ اور اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان والا معاملہ کرو۔ تو اللہ کے نزدیک اس کا بہت بڑا مقام ہے، ماں باپ کا احسان ماں باپ پر کرنا، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ماں باپ کے ساتھ نرمی اختیار کرنا۔ اس کی وجہ بھی یہ ہے بنیادی طور پر کہ میں نے سورہ فاتحہ کا جب ہم نے ذکر کیا تھا، شروع کیا تھا، تو رب پر ہم نے گفتگو کی تھی، الحمدللہ رب العالمین، تمام کائناتوں کو پالنے والا۔ تو یہ جو صفت ہے نا رب کریم کی، پالنے والی، یہ اللہ کریم نے مجازی طور پر ماں اور باپ کو عطا کی ہے۔ حقیقت میں پالنے والا وہ رب ہے، اللہ ہے، لیکن زمین پر جس کو اس نے اپنا رب بنایا، آپ کا اور میرا، وہ رب، میرے مجازی رب میرے ماں اور باپ ہیں، اس لیے رب کریم نے ان کو اتنا درجہ دیا۔ اور جیسے رب کریم باوجود ہماری خطاؤں کے ہمیں معاف بھی کر دیتا ہے اور ہمارے ساتھ شفقت بھی کرتا ہے، رحم بھی کرتا ہے، وہ اپنی شان کے لائق بیان، اسی طرح ہمارے ماں باپ بھی ہماری کوتاہیاں، لغزشیں درگزر بھی کرتے ہیں، معاف بھی کرتے ہیں، اور ہم پر رحم بھی کرتے ہیں، شفقت بھی کرتے ہیں۔ اور جیسے رب کریم ہم گناہ گار ہونے کے باوجود بھی وہ ہمارا رزق بند نہیں کرتا، ہمیں دیتا رہتا ہے، کھلاتا رہتا ہے، پلاتا رہتا ہے، اپنی نعمتیں ختم نہیں کرتا، ویسے ہی زمین پر ہمارے ماں باپ بھی، ہم ان کے نافرمان بھی ہو جائیں، ان کی بات نہ بھی مانیں، اس کے باوجود ہمارے ماں باپ ہمارے ساتھ ایسی سختی، ہمارا نان نفقہ بند نہیں کرتے۔ تو یہ صفات ہیں رب کریم نے جو ماں باپ کے اندر ڈال رکھی ہیں، جس کے سبب سے رب کریم نے جب یہ کہا کہ میری عبادت کرو اور شریک نہ ٹھہراؤ، دوسرا حکم یہ دیا کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک کا ایک مفہوم یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ باپ جنت کے بڑے دروازوں میں سے سب سے بڑا دروازہ ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ جس نے دنیا میں باپ کو ناراض کر دیا، اس کے لیے جنت کا وہ دروازہ بند ہو گیا۔ کسی بھی شکل میں چھوٹے موٹے معاملات زندگی میں چلتے رہتے ہیں انسان کے، کیونکہ انسان ہے نا جی، جیسے کل ہم نے گفتگو کی، میاں بیوی کے درمیان اختلافات ہو جاتے ہیں کیونکہ دونوں اذہان مختلف ہیں، سوچیں جدا جدا ہیں۔ اسی طرح باپ ہے اور بیٹا ہے، تو دو جسم ہیں، دو ذہن ہیں، دو سوچیں ہیں، ٹکراؤ ہو جاتا ہے، یہ اتنی کوئی بڑی بات نہیں۔ لیکن ٹکراؤ کے باوجود انسان کو ماں باپ کا بے ادب نہیں ہونا چاہیے اور نافرمان نہیں ہونا چاہیے۔ اختلاف رائے ہونا کوئی بڑی بات
نہیں ہے اور ہو جاتا ہے، اور یہ ہونا ہی لازم ہے، کیونکہ ذہن دو ہیں، سوچیں دو ہیں، جسم دو ہیں۔ لیکن کسی بھی شکل میں، کسی بھی حالت میں جہاں اللہ کریم نے اپنی نافرمانی سے منع فرمایا، وہاں اپنے ماں باپ کی نافرمانی سے منع فرمایا۔ وہ بہت بڑا جرم ہے، لیکن یہ بھی اللہ کے ہاں چھوٹا جرم، گناہ کبیرہ میں ہی آتا ہے۔ اگر اس کی نافرمانی کے بعد معافی نہ مانگی جائے تو اس پر بھی دوزخ کی آگ جو ہے اس کی وعید سنائی گئی ہے، ماں باپ کی نافرمانی پر۔ تو لہذا ماں باپ کا جو ادب ہے، جیسے اللہ کا حق ہے ویسے ماں باپ کا حق ہے کہ ان کی تعظیم کی جائے، ان کی توقیر کی جائے، ان کی فرما برداری کی جائے، ان کی خدمت کی جائے، ان کے ساتھ خیر کا معاملہ کیا جائے، بلائی کا معاملہ کیا جائے۔ اور اللہ نے جیسے فرمایا سورہ بقرہ میں، ہم نے کہا تھا کہ جب وہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں تو ان کو اف تک نہ کہو، آگے سے زبان نہ کھولو۔ اور میں نے آپ کے سامنے حدیث مبارک پیش کی تھی وہ نوجوان کی، کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، کہنے لگا کہ میرا والد ہے، وہ آتا ہے میرے گھر میں نقصان کر کے چلا جاتا ہے۔ باپ اس کا مشرک تھا، نوجوان صحابی تھے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تلقین کی کہ وہ تیرا باپ ہے، تیرے مال پر اس کا حق ہے، تیرے مال پر اس کا حق ہے۔ تو جب دوبارہ اس کا باپ آیا تو اس نے آ کر پھر نقصان کرنا شروع کیا، تو بیٹے نے مزاحمت نہ کی، تو باپ سوچ میں پڑ گیا، کہنے لگا کہ کیا ہوا آج تو مجھے نہ روکتا ہے، میرا ہاتھ نہیں روکتا، نہ تم مجھے زبان سے منع کر رہا ہے۔ اس نے کہا کہ نہیں، اب میں نہیں کروں گا ابا جان، مجھے میرے آقا نے فرما دیا۔ تو یہ باپ مشرک بھی ہو تب بھی اس کا ادب کرنا، ماں یا باپ اگر مشرک ہو، مشرکہ ہو، تب بھی اس کا آپ پر فرض ہے کہ آپ ان کا ادب کریں۔ کیوں؟ کہ وہ رشتہ میں آپ کے ماں ہیں اور باپ ہیں، دین ان کا کوئی بھی ہے، مسلک ان کا کوئی بھی ہے، عقیدہ ان کا کچھ بھی ہے، گناہ گار ہیں یا نیکوکار ہیں، اس کے ساتھ اللہ نے آپ کے رشتے کے ساتھ اس تعلق میں اس چیز کو شامل نہیں کیا کہ تیرے ماں باپ نیک ہوں گے تو ان کا حق ادا کر، نیک نہ ہوں گے تو تیرے ذمہ ان کا حق نہیں رہتا۔ یہ ایسی بات نہیں۔ ماں باپ کی جیسی بھی حالت ہو، ان کا جیسا بھی کردار ہو، آپ پر یہ فرض ہے کہ آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ ہمیشہ نیکی کریں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹی عمر میں تھے تو آپ کی والدہ چلی گئی دنیا سے، پیدائش سے قبل آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی دنیا سے چلے گئے، تو آپ کہا کرتے تھے، آپ کی یہ آرزو تھی کہ میری ماں ہوتی، کاش میری ماں ہوتی اور میں نماز پڑھ رہا ہوتا، میری ماں آواز دیتی، میں نماز توڑ کر ماں کی بات سنتا۔ تو خوش قسمتی سمجھا کریں، جن کے ماں باپ زندہ ہیں وہ اس کو خوش قسمتی سمجھیں اور ان کی خدمت کیا کریں۔ اور یہ یاد رکھیے گا، ماں باپ اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں، نفلی نماز کی بات کر رہا ہوں، فرض نہیں آپ توڑ سکتے۔ ماں نے آواز دی آپ کو تو آپ سلام پھریں، نماز توڑیں، پہلے ماں کی بات سنیں، ماں باپ کی بات سنیں، نماز بعد میں ہو جائے گی۔ اتنا مقام ہے ماں باپ کے ادب کا، رب کریم نے اتنا خیال رکھا۔ بلکہ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ میری ایک بیوی تھی، میرے نکاح میں ایک عورت تھی جس سے میں بہت محبت کرتا تھا۔ مرد کے نزدیک سب سے زیادہ عزیز رشتہ اس کا بیوی کا ہوتا ہے نا جی، باقی رشتے تو بعد میں بنتے ہیں نا، بیٹا بیٹی جو کچھ بھی۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ مجھے اس سے بڑا پیار تھا، لیکن میرے والد جو تھے اس کو پسند نہیں کرتے تھے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سبب کیا تھا یہ بحث نہیں ہے، میں نقطہ آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ کہاں تک رب کریم نے اور اللہ کے رسول نے حق دیا باپ کو، اور کہاں تک باپ کی فرما برداری کا حکم دیا۔ تو کہنے لگے کہ میرا باپ میری بیوی کو پسند نہیں کرتا، نہیں کرتے تھے، تو انہوں نے مجھے کہا کہ اس کو طلاق دے دو۔ وہ کہتے ہیں میں نے انکار کر دیا۔ جب میں نے انکار کیا تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں یہ معاملہ رکھا، ان سے جب ذکر کیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ حکم دیا
کہ فوراً اپنی بیوی کو طلاق دے دو، اپنی بیوی کو طلاق دے دو۔ اور اسی طرح حضرت ابو دردہ فرماتے ہیں، ایک شخص نے کہا میری ایک بیوی ہے، میری ماں اس کو طلاق دینے کا حکم دیتی ہے، تو میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے کہ والد جنت کے دروازوں میں سے درمیانی دروازہ ہے، تم چاہے تو اس کو ضائع کر دو، تم چاہو تو اس کی حفاظت کرو۔ ایک میں روایت ماں کی ہے، ایک میں باپ کی ہے۔ تو یہاں اس حد تک جو ہے نا ماں باپ کی فرما برداری کا حکم ہے، لیکن اس بات کا مطلب یہ نہیں ہے، توازن بھی رکھنا چاہیے۔ ماں باپ اگر صاحب ایمان ہے، مسلمان ہیں، حق اور باطل میں تمیز کرنے والے ہیں، اس مقام کی بات کی جا رہی ہے، لیکن ماں باپ کے جو فضیلت ہے رب کریم وہ بتانا چاہتا ہے، ان کا جو مقام ہے وہ سمجھانا چاہتا ہے کہ بیوی کے مقابلے میں بیوی کے ساتھ ماں کا وزن کرنا یا بیوی کے ساتھ باپ کا وزن کرنا یہ بات بنتی ہی نہیں ہے، کیونکہ بیویاں اور مل جاتی ہیں، نہ ماں مل سکتی ہے نہ باپ مل سکتا۔ عرب معاشرے میں کتنی کتنی بیویاں لوگوں نے کر رکھی، ایک کی، دوسری کی، تیسری کی، چوتھی، کہیں اب بھی کہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں 11 شادیاں کی۔ تو بیویاں تو اور بیوی اور اگر چلی جائے، ناراض ہو جائے، طلاق ہو جائے تو بیوی اور مل جاتی ہے، لیکن اگر ماں چلی جائے یا باپ چلا جائے تو کیا ماں اور باپ کا کوئی نعم البدل ہے؟ نہیں ہے۔ یہ بات اللہ کریم اور اللہ کا رسول سمجھانا چاہتا ہے کہ ماں باپ کا جو حق ہے وہ فوقیت رکھتا ہر ایک رشتے پر، باقی ہر ایک رشتے کے اپنے حقوق ہیں۔ تو اس لیے ہمیں احساس کرنا چاہیے۔ ہمارے معاشرے میں الا ماشاء اللہ اس بات کی طرف کم توجہ رکھی جاتی ہے، اور اس میں کردار ماں باپ کا بھی ہے، یہ نہیں کہ خالص صرف اولاد ہی جو ہے نا وہ ذمہ دار ہے، اس میں ماں باپ کا بھی کردار ہے۔ اور ماں باپ کس قدر ذمہ دار ہے اس بات کی، اگر ماں اولاد نافرمان ہے، وہ اس وجہ سے کہ ماں باپ نے ان کی تربیت نہیں کی۔ جس سبب سے نے بیٹے سے فرما بردار بننا تھا وہ سبب ہم نے پیدا ہی نہیں کیا۔ جب بچہ پیدا ہوا، اس نے پلنا شروع کیا، ہم نے ان کو ایجوکیٹ کرنا شروع کیا، تو ایجوکیشن تو ہم نے ان کو دی دنیاوی، اور دنیاوی ایجوکیشن میں نہ ماں کا حق بتایا جاتا ہے، نہ باپ کا حق بتایا جاتا ہے، نہ ماں کے حقوق کا ذکر ہے، نہ باپ کے حقوق کا ذکر ہے۔ وہاں تو آپ کو دنیاوی تعلیم دی جاتی ہے، اخلاقی تعلیم اب ناپید ہو چکی ہے۔ ہمارے تعلیمی سسٹم میں، ایجوکیشن سسٹم میں اخلاق پر توجہ کبھی تھی، لیکن یہ ذمہ داری ماں اور باپ کی ہے۔ آج اگر میں 60 سال کی عمر میں آپ پر یہ گلا کروں کہ میرے بچے میری بات نہیں مانتے، میری خدمت نہیں کرتے، میرا کہا نہیں مانتے، تو سوال تو بنتا ہے کہ کیا تو نے بچوں کو بتایا تھا کہ ماں کا کیا حق ہے اور باپ کا کیا حق ہے؟ جب ہم نے اپنے بچوں کی تربیت ہی نہیں کی، ان کو تعلیم ہی نہیں کیا، ان کو بتایا ہی نہیں کہ اللہ تم سے کیا چاہتا ہے، میں اپنا حق مانگتا ہوں، میں ان کو یہ بتاؤں کہ یہ حق میں تم سے نہیں مانگ رہا، یہ اللہ کا حکم ہے۔ جب ہم ان کی تربیت اور ان کی تعلیم اس طرح کریں گے بچے کو، جب یہ علم ہوگا کہ باپ کا ادب کرنا اور باپ کے حقوق کو پورا کرنا مجھ پر ویسے ہی فرض ہے جیسے نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، تو پھر وہ کبھی کوتاہی نہیں کرے گا۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ جو سکھانے کی چیزیں ہیں وہ ہم نے مولانا صاحب پر چھوڑ دی۔ 3 سال کا بچہ یا بچی ہوئی، اس کو بستہ ڈالا اور اسکول میں ڈال دیا، لو جی۔ پھر ہم روتے ہیں، اب گلا کس سے، اب شکوہ کس سے؟ اپنے ہاتھوں سے ہم نے اپنے آپ کو برباد کیا۔ جب بچہ جوان ہوتا ہے، ایک خاص ماحول میں پڑھ کر وہ جوان ہوا، نہ اس کو دین کی خبر، نہ ان کو حقوق کا پتہ، نہ باپ کا ادب، نہ ماں کی عزت، نہ بہن بھائیوں کی محبت، یہ سارا کچھ جو آپ کو سکھانا تھا نا میرے دوستوں اور بھائیوں، وہ دین نے سکھانا تھا۔ تو یہ پہلو ہم نے خالی رکھا، ہم نے ساری کی ساری توجہ اپنے بچے کو
دنیاوی طور پر ایجوکیٹ کرنے پر صرف کر دی، جس نے اس کو انسان بنانا تھا وہ دین تھا، وہاں پر ہم نے محنت نہیں کی۔ کتنے گھرانے ہیں جہاں بیٹھ کر محفل بنائی جاتی ہے اور وہاں دین سکھایا جاتا ہے، کوئی ایک گھرانہ جب بچوں کو بتایا جاتا ہو کہ دین یہ کہتا ہے، یا کبھی آپ فیملی میں بیٹھے ہوں اور آپ نے کسی علماء کرام کی تقریر لگا کر اپنے بیٹے کو سنائی ہو، یا کبھی قرآن سنایا ہو، یا کبھی حدیث پڑھ کر سنائی ہو، جب ہم اس بات کا اہتمام ہی نہیں کرتے، اپنے بچوں کی دنیاوی دینوی تعلیم کے متعلق ہم خیال ہی نہیں کرتے، ان کی تربیت نہیں کرتے، تو پھر جب 60 سال کی عمر میں جا کر بچہ نافرمان ہوتا ہے تو پھر ہمارا گلہ بھی نہیں بنتا۔ اللہ نے تو آپ کو فوقیت دی، جیسے اللہ نے تو کئی مقامات پر حکم دیا، میری عبادت کرو اور ماں باپ کی خدمت کرو، میری عبادت کرو اور ماں باپ کی ادب کرو، میری عبادت کرو، ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو۔ اب جب یہ حکم آپ نے پہنچایا ہی نہیں اس بندے کو جو کلمہ پڑھ رہا ہے، مسلمان بیٹا ہے، مسلمان بیٹی ہے، تو پھر آپ کا گلہ اب اولاد سے نہیں، آپ اپنے آپ کو کوسیں۔ اب رونا اور آپ کا اور میرا مقدر ہے، کیونکہ یہ ہم نے خود سلیکٹ کیا ہے۔ لہذا جو نوجوان ہیں وہ اس بات کو پلے باندھیں، اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے، موقع دے، آپ کا وقت آئے، آپ جب فیملی بنائیں اپنی، تو کوشش کریں کہ جہاں آپ دنیا کی تعلیم اپنے بچوں کو دلائیں، وہاں دین کی تعلیم بھی اس کو دیں، بیلنس کریں، بلکہ فوقیت دین کے معاملے کو دیں۔ کیوں؟ یہ آپ کے لیے ہی بہتر ہوگا۔ اور ایک فکرہ آخری بیان کر کے اجازت چاہوں گا کہ ہر بندے کو یہ سوچ ہوتی ہے، فکر ہوتی ہے کہ جب میں مر جاؤں گا تو میرے بچوں کا کیا بنے گا۔ ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ ہر ماں باپ یہ سوچتا ہے کہ جب میں مر جاؤں گا تو میرے بچوں کا کیا بنے گا۔ یہ باطل سوچ ہے۔ سوچنا یہ چاہیے کہ جب میرا بچہ مرے گا تو پھر اس کا کیا بنے گا، اس کا کیا بنے گا۔ آج آپ اس کو تھوڑی سی اگر تپش لگ جائے تو آپ تلملا اٹھتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، کوئی چوٹ لگ جائے، کوئی تکلیف ہو جائے۔ سوچیں اس وقت کو کہ جب اس کو اٹھا کر اس کی نافرمانی کے سبب دوزخ میں پھینک دیا جائے گا۔ اس بات کی فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ میرے مرنے کے بعد تو میں رزاق نہیں، رزاق وہ ہے جس کو موت نہیں آنی۔ جب میری اولاد مرے گی تو ان کا ٹھکانہ کیا ہوگا، اس کی فکر کریں اور ایسی تربیت کریں کہ آپ کی کم از کم یہ فکر ختم ہو جائے کہ میرا جب بچہ یا بچی دنیا سے جائے گا تو وہ دوزخ کا ایندھن نہیں بنے گا۔ اس کے لیے میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، اس کے لیے ضروری ہے کہ دین کو فوقیت دی جائے۔ بچہ جب آپ کو اللہ کریم دے اولاد تو اس کو دین سکھلائیں، دنیا بھی سکھلائیں، سائنسدان بنائیں، ڈاکٹر بنائیں، انجینئر بنائیں۔ اللہ اور اللہ کا رسول نہیں روکتا، لیکن بنیادی جو بنیاد ہے ہماری وہ دین ہے، وہ اسلام ہے، یہ قرآن ہے۔ اور اگر بنیاد آپ کی کمزور ہوگی تو آپ کی کبھی ایک منزلہ، 10 منزلہ، 20 منزلہ تو بڑی دور کی بات ہے، ایک منزلہ مکان بھی کھڑا نہیں رہ سکتا۔ اللہ کریم آپ کو اور مجھے اس دین مبین کو سمجھنے اور اس پر کما حقہ عمل کرنے کی رب کریم توفیق عطا فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔